بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم حدیث 912۔ ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احزاب کی آندھی، جو کہ کتاب عجائب القرآن کے صفحہ نمبر 164، 165 اور 166 پر موجود ہے۔ غزوہ احزاب سن 4 یا 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ جب بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکہ جا کر کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دلائی اور وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر التعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا، اور ابو سفیان نے مشرکین و یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ پر دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکہ سے قبیلہ خزاح کے چند لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ان تیاریوں کی اطلاع دے دی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد ایک خندق کھدوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار لے کر ٹوٹ پڑے اور مدینہ طیبہ پر حملہ بول دیا، اور 3 طرف سے کافروں کے لشکر اس زور و شور کے ساتھ امنڈ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی مارکہ آرائی کا نقشہ قرآن کریم کی زبان سے سنیے۔ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب، آیت نمبر 10 اور 11۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر امید و یاس کی طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے، وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا، اور وہ جنگ سے جی چرا کر اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے پیچھے جان نثار مہاجرین و انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ صلہ اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین اور جان نثاروں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت و اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب، آیت نمبر 22۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو بول پڑے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں وعدہ دیا گیا تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینہ کے گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے رب کے لوگ اب تک نا واقف تھے۔ بہرحال کافروں نے خندق کے کنارے سے مسلمانوں پر تیر اندازی اور سنگباری شروع کر دی۔ کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا اور جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کافروں کے اس محاصرے سے گوہ پریشان تھے۔ ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہ آیا اور وہ اپنے مورچوں پر جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ ناگہاں مشرق کی جانب سے ایک ایسی طوفان خیز اور ہلاکت خیز شدید آندھی آئی جو قہر قہار و غضب جبار بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر ادھر ادھر لڑک گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے اور ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیا، اور شدید سردی کی لہر نے کافروں کو جھنجھوڑ ڈالا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے روب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت و وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا ہے اور موسم نہایت خراب ہے اور یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، لہٰذا اب مدینہ کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا نگارہ بجا دیا گیا اور بہت سا ساز و سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور دوسرے قبائل بے تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا تذکرہ خداوند قدوس نے قرآن کریم میں اس طرح فرمایا کہ پارہ نمبر 21 سورہ احزاب آیت نمبر 9 ترجمہ کنز ایمان۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ جب کفار کا مقابلہ جنگ میں ہو تو مسلمانوں کو کسی حال میں بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے اور یہ یقین رکھ کر کے مقابلے پر ڈٹے رہنا چاہیے کہ ضرور نصرت خداوندی اور غیبی مدد مسلمانوں کو ملے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ مسلمان ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہیں۔ چنانچہ جنگ بدر اور جنگ احد اور جنگ احزاب وغیرہ سینکڑوں کفر و اسلام کی لڑائیوں میں یہ منظر نظر آیا کہ انتہائی مشکل حالات میں بھی جب مسلمان ثابت قدم رہے تو غیب سے نصرت خداوندی اور امداد غیبی نے اس طرح جلوہ دکھایا کہ دم زدن میں جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی اور کفار باوجود اپنی کثرت و شوکت کے شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ معزز عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔